بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کی اس ویڈیو میں آپ کو حضرت یونس علیہ السلام کا قصہ سناؤں گی۔ حضرت یونس علیہ السلام کو ذو-نون اور صاحب الحوت یعنی مچھلی والا بھی کہا جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے انہیں سلطنت اشوریہ کے دارالحکومت نینوا کے لوگوں کی طرف بھیجا تاکہ وہ انہیں بت پرستی سے روکیں، ایک اللہ کی عبادت کی دعوت دیں اور گناہوں کے برے انجام سے ڈرائیں۔ جب اہل نینوا نے ان کی تبلیغ و دعوت سنی انسنی کر دی تو انہوں نے اس قوم کو اللہ کے عذاب سے ڈرایا۔ قوم نے آپ کو جھٹلایا اور کفر و عناد پر اڑ رہے۔ جب اسی طرح ایک طویل مدت گزر گئی تو یونس علیہ السلام خود فیصلہ کر کے بستی سے نکل گئے اور لوگوں سے کہہ گئے کہ 3 دن کے بعد ان پر اللہ کی طرف سے عذاب آ جائے گا۔ یونس علیہ السلام کے جانے کے بعد قوم کو ہوش آیا، وہ توبہ کرنے لگے اور ہدایت قبول کرنے پر آمادہ ہو گئے۔ ادھر یونس علیہ السلام ایک کشتی میں سوار ہو گئے جو دن بھر پرسکون سمندر میں چلتی رہی۔ پھر اچانک طوفان آ گیا اور اونچی اونچی لہریں اٹھنے لگیں۔ صاف لگ رہا تھا کہ کشتی ٹکڑے ٹکڑے ہو جائے گی۔ لہریں بلند سے بلند تر ہوتی رہی اور مصیبت اتنی شدید ہو گئی کہ کشتی کے عملے کے سربراہ نے لوگوں سے کہا کہ وہ اپنا سامان سمندر میں پھینک دیں تاکہ کشتی پر بوجھ کم ہو جائے، لیکن بہت سا سامان اور اسباب پھینکنے کے بعد بھی مسئلہ حل نہ ہوا تو کشتی کا بوجھ مزید کم کرنے کی ضرورت پڑ گئی۔ فیصلہ ہوا کہ کم از کم ایک سوار کو سمندر میں پھینک کر باقی لوگوں کو بچا لیا جائے۔ چنانچہ مسافروں نے مشورے سے طے کیا کہ قرآن اندازی کریں اور جس کا نام بھی نکل آئے اسے سمندر میں پھینک دیا جائے۔ قرآن اندازی میں 1 سے زائد بار حضرت یونس علیہ السلام کا نام نکلا۔ چنانچہ انہیں سمندر میں پھینک دیا گیا۔ اللہ کے حکم سے ایک بڑی مچھلی نے انہیں نگل لیا اور سمندر کی تہہ میں گھومنے لگی۔ یونس علیہ السلام نے اپنی نجات کے لیے اللہ تعالیٰ سے بڑی آہوازاری کی۔ قرآن مجید نے ان کا ذکر اس طرح کیا ہے: اور یاد کریں مچھلی والے یونس کو جب وہ اپنی قوم سے ناراض ہو کر چلے گئے اور انہوں نے سمجھا کہ ہم ان پر گرفت نہیں کریں گے، پھر انہوں نے اندھیروں میں ہمیں پکارا کہ اے رب، تیرے سوا کوئی معبود نہیں، تو پاک ہے، بلا شبہ میں ہی ظالموں میں سے ہوں، کہ آپ کے حکم کا انتظار کیے بغیر خود فیصلہ کر کے نینوا سے نکل آیا۔ چنانچہ ہم نے اس کی دعا قبول کی اور ہم نے اسے غم سے نجات دی۔ ہم اسی طرح مومنوں کو بچاتے ہیں۔ یونس علیہ السلام مسلسل دعائیں کرتے اور معافی مانگتے رہے۔ اس پر اللہ تعالیٰ نے ان کی توبہ قبول کر لی اور مچھلی کو حکم دیا کہ وہ ساحل پر جا کر یونس علیہ السلام کو خشکی پر اگل دے۔ وہاں انہیں یکدین یعنی ایک بیلدار درخت کے سائے میں پناہ مل گئی اور وہ ہوش میں آ گئے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، پھر اگر یہ بات نہ ہوتی کہ بے شک وہ تسبیح کرنے والوں میں سے تھے تو وہ لوگوں کے دوبارہ زندہ کر کے اٹھائے جانے کے دن روز قیامت تک اسی مچھلی کے پیٹ میں رہتے۔ پھر ہم نے انہیں چٹیل میدان میں پھینکوا دیا جبکہ وہ بیمار تھے، اور ہم نے ان پر ایک بیلدار درخت اگا دیا اور ہم نے انہیں 1,00,000 انسانوں کی طرف واپس بھیجا، یا وہ اس سے کچھ زیادہ تھے۔ چنانچہ وہ لوگ ایمان لے آئے تو ہم نے انہیں مقرر وقت تک متاع زمین سے نوازا۔